اللہ کا قرآن کہتا ہے وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ۔ ایک مہینے کا سفر صبح کرنے والے، ایک مہینے کا سفر شام کو کرنے والے، ایک مرتبہ تخت پہ آ رہے ہیں، ایک علاقے میں پہنچے، بستی میں پہنچے، شہر میں پہنچے، ملک میں پہنچے، آپ کو وہ جگہ بڑی پیاری لگی، آپ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا رک گئی، آپ نے تخت کو حکم دیا، تخت نیچے آ گیا، آپ نے فرمایا رو ذرا پیدل چل کے سیر کرتے ہیں۔ اللہ وہ علاقہ کون سا، وہ بستی کون سی، وہ شہر کون سا، میرا اللہ وہ ملک کون سا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے حتی اذا اتوا علی وادی النمل، چونٹیوں کی بستی، کیڑیوں کی بستی، کیڑیوں کا محلہ، کیڑیوں کا شہر ہے۔ سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک کیڑی نے دیکھا اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، کہنے لگی او کیڑیاں جلدی کرو، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ چھوٹی سی مخلوق ہو، پاؤں کے نیچے آ کے مر جاؤ گی، ختم ہو جاؤ گی، تمہاری نسلیں بھی مک جائیں گی، جلدی کرو اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام کو خبر بھی نہیں ہوگی، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ نے یہی آواز اٹھائی، سیدنا سلیمان علیہ السلام کو سنائی۔ آپ جب قریب آئے، لشکر کو حکم دیا، لشکر رکیا، آپ نے اس چونٹی کو حکمن بلایا، فرمایا چونٹی بتا تو صحیح تو کیا کہہ رہی تھی؟ کہتی ہے سونا میں تو اپنی برادری سے باتیں کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا چونٹی بتا تو صحیح تو نے کہا کیا تھا؟ چونٹی کہتی ہے سونا میں نے کہا تھا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ بڑی بے وفائی ہے، اس طرح سبحان اللہ نہیں کہہ رہے تھے جس طرح میں زور لگا رہا ہوں۔ توجہ ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، توجہ کرنی ہے، بڑی تیزی سے اللہ۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا چونٹی میں بھی رات دن یہی دعوت دے رہا ہوں کہ ہر وقت ہر ایک کی ہر حالت کو دیکھنے والا اکیلا، اونچا بولیے نا اکیلا اللہ۔ اور چونٹی اصول یہ ہے، قانون یہ ہے، توجہ توجہ، میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں چونٹی اصول یہ ہے، قانون یہ ہے، اگر بادشاہ کو کوئی اچھی خبر سنائے بادشاہ اسے انعام دیتا ہے۔ چونٹی تو نے میرے دل کی بات کر دی ہے، آج مجھ سے انعام مانگ، میں سلیمان انعام دوں۔ چونٹی خاموش کھڑی ہے۔ آپ نے فرمایا چونٹی عرض کرنے لگی جی، فرمایا سنی نہیں بات؟
حضرت سنی ہے، فرمایا پھر انعام مانگ میں انعام دوں. چونٹی کہتی ہے سونا لا اسأل منک شیئا، میں آپ سے کوئی سوال نہیں کرتی، کوئی چیز نہیں مانگتی. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا چونٹی جانتی ہو میں کون ہوں؟ چونٹی کہتی ہے سونا آپ اپنے دور کے اندر عظیم سے عظیم تر ہیں، میں اپنے دور میں حقیر سے حقیر تر ہوں. میں جانتی ہوں آپ شہنشاہ سلیمان کے ساتھ مجھ حقیر کی باتیں نہیں ہو سکتی، ملاقاتیں نہیں ہو سکتی، پر میرا دل ہے میں آپ سے کوئی سوال نہیں کرتی، کوئی چیز نہیں مانگتی. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا چونٹی سارا لشکر انتظار میں کھڑا ہے، آج چونٹی سلیمان علیہ السلام سے کیا مانگتی ہے؟ بارہ کہو والو توجہ، رب نے سلیمان علیہ السلام کی ملاقات چونٹی سے کرا کر، چونٹی کی گفتگو قرآن بنا کر، چونٹی کے نام پر سورۃ النمل نام رکھ کر، میرے پیغمبر کے سینے اطہر پہ اتار کر میرے اور آپ کے لیے سبق بنا دیا. ایمان والے اور کچھ نہیں تو کم از کم چونٹی جتنا عقیدہ تو بنانا. چونٹی کہتی ہے سونا لا اسأل منک شیئا، میں آپ سے کوئی سوال نہیں کرتی، کوئی چیز نہیں مانگتی. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا چونٹی مجھے پتا نہیں تیری میری ملاقات میں رب نے راز کون سے رکھے ہیں. چونٹی میرا دل کرتا ہے کوئی سوال کرنا، کوئی چیز مانگنا. مفسرین کرام نے لکھا سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دل میں تھا ایک بوری شکر کی مانگے گی یا گندم کی مانگے گی، اسے بھی کافی، اس کی برادری کو بھی کافی، لیکن تجھے اور مجھے سمجھا رہا ہے رب. توجہ توجہ توجہ، دار القرآن میں آنے والا میرے جملے ذرا دل کی کھڑکیوں پر نوٹ کر کے جانا، شاید زندگی وفا نہ کرے. سیدنا سلیمان علیہ السلام بار بار اصرار کر رہے ہیں، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا وقت کی قلت کی وجہ سے. جب بار بار اصرار کیا، چونٹی کو اللہ نے قوت ذہانت تھی، بصیرت تھی، بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہنے لگی وَسُوَالٌ مِّنَ الْعَاجِزِ غَيْرُ جَائِزٍ. میں اپنے انداز میں معنی کرنے لگا ہوں، اگر ایمان منور ہو جائے، روشن ہو جائے، سبحان اللہ میں بخل نہیں کرنا. چونٹی کہتی ہے سونا وَسُوَالٌ مِّنَ الْعَاجِزِ غَيْرُ جَائِزٍ، اور سونا تو مانگے اس سے، میں مانگوں تجھ سے، مجھے زیب نہیں دیتا. وَسُوَالٌ مِّنَ الْعَاجِزِ غَيْرُ جَائِزٍ، اور سونا تو رب کے در کا فقیر، میں تیرے در کی فقیر، مجھے زیب نہیں دیتا، مجھے اچھا نہیں لگتا. سیدنا سلیمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا چونٹی سب کچھ مجھے میرے مالک نے دیا ہے، یہ عروج و نزول کی کیفیت میرے اللہ کی طرف سے ہے. اور چونٹی پر میرا دل تھا کوئی سوال کرتی، کوئی چیز مانگتی. حضرت سیدنا سلیمان سے چونٹی کہتی ہے سونا اگر بار بار اصرار کر رہے ہو دو سوال کروں گی، پریشان کے کروں گی. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے تبسم فرمایا، مسکرانے لگے. فرمایا مانگ چونٹی کیا مانگتی ہے؟ کہنے لگی سونا پہلا سوال میرا زد فی حیاتی، ہر آدمی چاہتا ہے میں دنیا میں زندہ رہ جاؤں، مرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہوتا. اور سونا سلیمان اگر آپ
کے بس کے اندر ہے، اگر آپ کی طاقت ہے، رب نے جتنی زندگی میری لکھی ہے، سال نہیں، 6 مہینے نہیں، مہینہ نہیں، ہفتہ نہیں، دن نہیں، گھڑی نہیں، اور سونا سلیمان جتنے سانس میرے رب نے لکھی ہیں صرف 2 یا 3 سانسوں پر بڑھا دیجئے۔ سیدنا سلیمان کی آنکھوں میں آنسو روا ہو گئے، فرمایا چونٹی میں تیری زندگی کیسے بڑھاؤں، میں تو اپنی زندگی بڑھانے اور گھٹانے کے قادر نہیں، جو سانس میرا اندر ہوگا اندر رہ جائے گا، جو باہر ہوگا باہر رہ جائے گا۔ فرمایا فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سعته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين۔ آپ نے فرمایا چونٹی دوسرا سوال عرض کر دیا، سونا پہلا سوال میرا پورا نہیں ہوا لہذا دوسرا سوال نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا چونٹی وعدہ کیا دوسرا سوال کر، پر کرنا آسان۔ کہتی ہے سونا دوسرا سوال میرا زد فی قوتی، ہر آدمی چاہتا ہے میں مال کٹھا کر لوں، جائیداد کٹھی کر لوں، بینک بیلنس بنا دوں، اور سونا سلیمان اگر آپ کے بس کے اندر ہے، رب نے جتنا میرا رزق لکھ دیا ہے زیادہ نہیں چاہتی، صرف 2 یا 3 لقموں پر بڑھا دیجئے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو، فرمایا چونٹی میں تیرا رزق کیسے بڑھاؤں، میں تو اپنا رزق بڑھانے اور گھٹانے کے قادر نہیں۔ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔